بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں کیسر خان۔ آج 30 مارچ 2026 ہے اور 31ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس جنگ کے، جہاں پر امریکہ کے پاس نہ تو کوئی بی پلان تھا، نہ ہی کوئی کلیئر کٹ سوچ تھی، نہ ہی کوئی آؤٹ کم نکالنے کا پروگرام تھا۔ بس اس کو کہا آؤ حملہ کرتے ہیں، اور اس نے حملہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈے ٹو ڈے کی بیس پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ بات سمجھنی ہے کہ مجھ پر کچھ ڈالنا نہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ڈے ٹو ڈے ہے۔ ٹوٹلی چینج کر سکتا ہے امریکہ اس کو، کیونکہ امریکہ کا جو بھی اس ٹائم بھی بات کرے گا، آپ کو جو میں بتانے والا ہوں، جو منصوبے ہیں میرے سامنے آئے ہیں آپ کے رکھوں گا، لیکن یہ بہت ہی کنفیوژن ہے اس کے اندر۔ نمبر 1، یہاں پر امریکہ نے کہا ہے کہ جی بالکل ہمارے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں اور بہت جلد ڈیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو 15 نکات تھے، جو کہ میرے لیے ایک مذاق تھے، آپ کے لیے جوک تھے، کہتے ہیں وہ اس میں سے اکثر تو ایران مان گیا ہے، اس میں ایک بھی ماننے والی بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے کہا آسٹریلیا نے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، واٹ آؤٹ کم یو وانٹ، ٹھیک ہے نا، آپ ایران سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ہوتا ہے نا، کچھ تو سوچ ہوگی۔ ایک عام سوچ جو ہم کو دی گئی تھی وہ یہ کہ ہم کبھی اس کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے۔ ابھی تو کہانی چل رہی تھی نا، یہ تو میں سن رہا ہوں تقریباً 25-30 سال سے کہ نہیں ایٹم بم بننے دیں گے، اور ہمیشہ ہی ایران کو 1 مہینہ رہتا تھا ایٹم بم بنانے میں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ اس کو اسٹڈی کریں گے 1 مہینے میں بنا دے گا ایٹم بم، یہ میں سنتا رہا نیتن یاہو سے۔ آج تک وہ 1 مہینہ نہیں پورا ہوا، لیکن 1 مہینہ آج پورا ہو گیا اس جنگ کو، جس میں آسٹریلین کو تو نہیں انہوں نے جواب دیا، لیکن انہوں نے دنیا کو بتایا صاف طور پر کہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، پاکستان سیریس ہے، پاکستان چاہتا بھی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، پاکستان کی بھی اس میں خلاصی ہے نا، ہمارے اندرونی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے آئل کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم باؤنڈ ہیں سعودی عربیہ کے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم دوست ہیں ایران کے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور کچھ ہماری ناک اونچی ہو جائے گی یو ایس اے کے سامنے، کچھ آس پڑوس میں بھی جلنے ولنے کا مسئلہ ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری انٹرسٹ میں ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ایرانی تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب، یعنی کہ علی خامنئی کو قتل کرنا یا شہید کرنا میرا مقصد نہیں تھا، ایٹم بم کے تو بہانے تھے، باقی تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن ایکچولی آپ کو وینزویلا بھول گیا ہے، ایکچولی آپ جانتے نہیں ہیں میرے پیٹرو ڈالر کا مسئلہ ہے، ایکچولی آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر یہ مسئلہ رہا تو میرا تو پیٹرو ڈالر پہ کھڑا ہے نا امریکہ، تو میں تو کہیں گے نہیں رہوں گا۔ تو ایران یہ بات کر رہا ہے اور ایران اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے، تو میں اس کو ایرانی تیل کو قبضہ کروں گا تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی ٹائم ہوگا، ابھی ٹائم، کیونکہ میرے پاس خبریں بہت ساری ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو بار بار کہتا ہے کہ امریکہ میں تیل اتنا نکلتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تیل کی، تو پھر یہ بھوکا پیاسا کیوں لگتا ہے، اتنا پیاسا کیوں ہے کہ کبھی وینزویلا کا تیل چاہیے اس کو، کبھی اس کو میکسیکو کا تیل چاہیے، کبھی اس کو ارجنٹینا کا تیل چاہیے، کبھی اس کو ایران کا تیل چاہیے، عرب کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ۔ تو اپنا تیل اتنا سارا ہے تو وہ کیوں، وہ اس کو بڑا فرق ہے، یہ اس بات میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں آپ کو پھر بریف کر دوں گا کہ اس میں فرق کیا ہے، یہ میں کر دوں گا، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں خرچ پہ اٹیک کر دوں گا، اور خارق ہے، خارق بھی کہتے ہیں اس کو، خارج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خارق بھی کہتے ہیں، یہ ایک جزیرہ ہے، اس پر قبضہ کر لوں گا۔ یہاں سے 90% سپلائی ہے آئل کی نا، تو کہتا ہے میں یہاں بیٹھ جاؤں گا اور یہیں سے ہم دکان کھول لوں گا اور یہیں سے میں تیل بیچنا شروع کر دوں گا۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اٹس سو ایزی فار امریکہ کہ وہ خارق پہ بیٹھ جائے گا اور یہ کام دھندا شروع کر دے گا اپنا، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے نا، بالکل نہ، یہ نہیں کہہ سکتے بالکل ہی ناممکن ہے، لیکن دس از ویری مچ نیئر ٹو امپاسبل۔ جہاں ملک آپ کے سامنے ایران ہو تو دس از نیئر ٹو امپاسبل، کیونکہ وہ آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں، اس کے پاس جتنا بھی سیٹ اپ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے علم میں، آپ کے علم میں ہے، تو اس کے بعد تو وہ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اس کے آپ کو میں دکھاتا ہوں بیانات کیا ہیں، لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ جی میں قبضہ کروں گا خارج کے اوپر۔ اچھا، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے، یعنی کہ ایران کے جو علم ہے، آپ کے علم میں لے آؤں، ایران کہتا ہے کہ یہ مجھ پر زمینی حملہ کرے گا اس وقت جب ہم لوگوں کو مذاکرات میں ڈال دیا جائے گا اور ہم ڈائیورٹ ہو چکے ہوں گے مکمل طور پر کہ جی مذاکرات چاہتا ہے، حل چاہتا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ زمینی حملہ جس میں ایران کے شمال مغرب سے 4000 افراد پر مشتمل اپوزیشن فورس شامل ہوگی۔ اچھا، اس کو کون روکے گا بتا دوں آپ کو، کون کون اس پہ لڑنے آئے گا اور کون روکے گا، یہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔
ایران کے جنوب مشرق سے 2500 امریکی فوج کا داخلہ کروایا جائے گا. ایک علاقائی ملک سے، ٹھیک ہے، ایک علاقائی ملک سے 2500 امریکی فوجوں کا داخلہ ہوگا. فوجیں اتارنے کے لیے بندر عباس، کرمانشاہ، ارمیا اور تبریز کی ہوائی اڈوں کا استعمال ہوگا. میزائل، شہروں اور ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے لیے 5 سے 15 فوجیوں پر مشتمل جنگی یونٹس کی پیراشوٹ لینڈنگ بھی کروائی جائے گی. یہ علم ہے ایران کو، یہ ایران کہہ رہا ہے. اور بعض فوجی اور ایٹمی مقامات کے اوپر محدود ایٹمی حملہ بھی کروایا جا سکتا ہے. یہ ایران تمام باتیں کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، یہ تمام باتیں ایران کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں اتنی ہی آسان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی خاتم الانبیاء فورس ہے اس نے کہا ہے کہ جی یہ آپ شارک کے سامنے ڈال رہے ہیں اپنے فوجیوں کو. ٹھیک ہے نا، یہ خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے. لیکن ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم ایران داخل ہوں گے، لیکن اگر یہ داخل ہو گئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی فوج ایران میں داخل ہو سکتی ہے نا، وہ دنیا میں کہیں پر بھی آ سکتی ہے. اور یہ فوج جو ہے، مطلب جو داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، 2500 فوجی، پھر 2500 فوجی، پھر 5000 فوجی، 4000 فوجی، 4000 تو اور ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ضرور ہیں جنہوں نے کمالات دکھائے ہیں ماضی میں. مطلب میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نالائق ہیں، یہ نالائق نہیں ہیں. دے آر ویری، مطلب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک ہی آدمی، آرمی بھی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، ایک مکمل پیکج ہوتا ہے. اور اگر یہ 2500 ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وینیزویلا میں سوئے ہوئے صدر کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس بہت کمالات ہیں. لیکن کیا ایران اس طرح بے خبر ہے؟ کیا ایران نہیں جانتا ان باتوں کو؟ ایک طرف سے رشیا اور ایک طرف سے چائنا کی سپورٹ کیا ختم ہو گئی ہے. دیکھیں رشیا، جو آپ نے بات سمجھنی ہے، میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، یا آپ کو میں سائیکل بنا کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی رپورٹ نہیں ہے، آپ کو خود سمجھنا ہے بات کو. غلط ہو تو آپ نے کمنٹ کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایران ہے نا، وہ میزائل وار لڑ رہا ہے، اور ادھر بھی انہوں نے میزائل مارنے ہیں. جو جس سائڈ سے آ رہے ہیں نا، یہ جو شمال مغربی حصہ ہے اور جنوب مشرقی، یہ جہاں سے آ رہے ہیں، اور جو پانی کے راستے آئیں گے، پانی میں بھی اندر بھی معاملات ہوتے ہیں، اور جو مشرقی شمالی علاقے ہیں وہاں سے بھی معاملات ہوں گے. جو میزائل ہے نا، میزائل اس ٹائم بن رہے ہیں ایران کے اندر، مگر انہوں نے ٹیکنالوجی دی رشیا کو کہ جب میرے پہ یہ وقت آئے تو آپ نے مجھے بنوا کے بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیے کہ ایک پوائنٹ ہو رہا ہے کہ رشیا سے میزائل، ایرانی میزائل بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے؟ رشیا میں، اور وہ بھیجے جا رہے ہیں روز کی بنیاد کے اوپر ایران. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو رہی ہے، یہ خبر نہیں بتا رہا ہوں، یہ خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، روز یہ چیز ہو رہی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی پیمنٹ کہاں کر رہے گا ایران؟ اس کو پیمنٹ نہیں کر رہا. پیمنٹ کیسے ہو رہی ہے بتا رہا ہوں. اب آئل جا رہا ہے ایران سے چائنا. ٹھیک ہے، میزائل جا رہے ہیں ایران، اور آئل جا رہا ہے ایران سے چائنا. چائنا سے پیسہ جا رہا ہے رشیا. یہ تکون چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تکون چل رہی ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا، اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ایٹمی محدود ایٹمی حملے کی بات کر رہا ہے. یہاں پر چوتھا ملک بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں نارتھ کوریا. اور نارتھ کوریا میں الزام آیا تھا کہ آپ میزائل دے رہے ہیں. اس نے کہا مجھ پر الزام مت لگاؤ کہ میں میزائل دے رہا ہوں. میں نے اگر میزائل دیا نا تو اس میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ہی گرے گا. اس کے بعد جہاں وہ گرے گا نا، تو اس کے بعد یہ اسرائیل ہے، اسرائیل تھا، اسرائیل ہوگا، اسرائیل کہاں گیا، خبر ختم ہو جائے گی. یہاں پر کہتا ہے کہانی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا مجھ پہ نہ الزام لگاؤ، میں ایک ہی میزائل دوں گا، وہی گرے گا اور کہانی ختم. تو لہٰذا اس ٹائم وہ میزائل نہیں دے رہا نارتھ کوریا، وہ خبر جھوٹی ہے. یہ ایرانی ہی میزائل ہیں جو اسرائیل دے رہا ہے. یہ وہ کلیئر ہو گیا. یہ ہے ٹریکر چل رہا ہے، جو آف کورس میں نے کہا خبر نہیں ہے، لیکن یہ ٹریکر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی کام کر رہا ہوگا. ایران کے خلاف جارحیت اور قبضے کا نتیجہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید ہوگی، تو انہیں اریسٹ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اریسٹ ہوں گے، اس میں سے اریسٹ ہوں گے جو ہائیسٹ کلاس کے فوجی ہیں نا، جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ سے چل پڑے ہیں، 2500 چلے ہیں امریکہ سے، اور 2500 یہاں سے نکالیں. یہ وہی 5000 کی فوج آئے گی جو اندر جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں، ایگزیکٹلی وہی ہے، وہی نسل ہے. یہ جائے گی، اور انہوں نے جناب والا، اور یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، میں ان کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کو قید کر سکتا ہے ایران، قید کر سکتا ہے. بھائی اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ کے سامنے کچھ بھی آ جائے، آپ کے سامنے اگر بلا بھی آ جائے تو اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ کر سکتے ہو. تو یہاں پر یہ چیز ہوگی، اور یہ آپ کے سامنے میں نے خبر لگائی ہے. تو اگر یہ قید ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ ان کو چھڑوانے کے لیے
کوئی بھی بات کر سکتا ہے اور یہ ایک زبردست چیز یا ٹول آ جائے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں. یہاں پر میں تھرڈ ٹائم آپ سے کہہ رہا ہوں جے ڈی وانس کے حوالے سے کہ یہ اس گروپ کا حصہ نہیں ہے, یہ ایپسٹین فائل میں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہ ٹویٹ دیکھیں اس کا کہ جس میں کہتا ہے کہ وانس سیکس کوئک ایگزٹ, فوراً نکلنا چاہتا ہے فرام دا ایران وار ویئر دیٹ لیوز اسرائیل ڈزنٹ سیم میٹر, یعنی کہ بھاڑ میں جائے اس کے لیے اسرائیل, جے ڈی وانس کے لیے اسرائیل بھاڑ میں جائے, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئٹ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کیوں کوئٹ کرنا چاہتا ہے؟ یہاں پہ ایک سوال تو آتا ہے. ایک بات تو یہ کہ وہ بلیک میل نہیں ہو رہا ہے اس ٹائم, وہ کلیئر کٹ ہے اور وہ قریب ہے یو ایس اے کے, یعنی کہ اس کے دماغ میں اس ٹائم یو ایس اے چل رہا ہے, اسرائیل نہیں چل رہا. وہ دیکھتا ہے اڈا, ٹھیک ہے نا, وہ اڈا دیکھتا ہے. یہاں پر یہ دیکھیے آپ اس کے اڈے پہ دیکھیے گا صورتحال کیا ہے. یہ سعودی عرب کا اڈا ہے جہاں پر یہ جہاز ایئر فورس کا کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. کہاں مارا ہے اس کو؟ پتہ ہے کہاں مارا ہے اس کو؟ دیکھیں آپ کہاں مارا ہے اس کو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں مارا ہے وہاں پر یہ ریڈار ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اس نے ریڈار کو ہٹ کیا ہے. یعنی کہ اگر یہ جہاز ریپیئر بھی ہو جائے, میرا نہیں خیال کہ ریپیئر ہوگا, یہ اس کی حالت تو لگتی نہیں ہے, لیکن اگر یہ ریپیئر ہو بھی جائے تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا, کیونکہ جس سے کام لینا تھا نا, یہ ہوا کے اندر کنٹرول ٹاور بنایا ہوا انہوں نے, یہ وہیں سے کنٹرول کرتا ہے. تو وہ تمام کے تمام جو نقصانات ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر جب کل انہوں نے انفراسٹرکچر کو اڑایا ایران کے اندر تو بہت ڈیمیج دیا انہوں نے, اور اس ڈیمیج کو آج انہوں نے کیسے کلیئر کیا؟ ود اسپانسرشپ اپروول. ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں نا اسرائیل کے بارے میں تو اسپانسرشپ سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کرتے. آج جو تماشا ہوا سیرین کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو. ود سینسرشپ اپروول فار سیکنڈ ٹائم ان دا وار اسٹرائک آن دا ہائفا ریفائنریز. ہائفا ریفائنری کے اوپر اس ٹائم ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. انہوں نے ہائفا ریفائنری, اور ہائفا ریفائنری جو ہے وہ 90% چلاتی ہے اسرائیل کو, تو اسرائیل کے اندر جو حالت ہوگی وہ بہت بری ہے. لیکن اسرائیل کے اندر جو بری حالت ہے وہ اور بات ہے, وہ اور چیز ہے. یہی بری باتیں ہر ملک برداشت نہیں کر سکتا, یعنی کہ مڈل ایسٹ برداشت نہیں کر سکتا. سمپل سی بات ہے, دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کی ریفائنریز پہ آگ لگے, سمپل سی بات ہے. اسی لیے وہ جنگ میں نہیں آ رہے, مسلسل کاٹے جا رہے ہیں. ایران تھریٹن ٹو اٹیک ہوم آف یو ایس اینڈ اسرائیلی کمانڈرز اینڈ پولیٹیکل آفیشلز ان دا ریجن کے اندر. اب مجھے دیکھیں پتہ بات کیا, یہ کون ہے میرے لیے, یہ کون ہے, یہ آفیشلز کون ہے, ٹھیک ہے نا. میری بات کو اگر آپ سمجھیں تو ٹھیک ہے, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بت توڑے, ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے, حکم دیتے کہ ان بتوں کو اٹھا کے آپ باہر لے جائیں یا باہر پھینکوا دیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بت کو توڑا. کیا پیارا میسج تھا, کیا انہوں نے زبردست وہ کام کیا وہاں پر کہ ہم نے بت. آج تک ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت توڑے, ٹھیک ہے نا. اس بت توڑنے سے جو خانہ کعبہ ہے اس کو خدا نہ خواستہ کوئی کہ ہم کوئی چاہتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی ہو, نعوذ باللہ, یا کوئی دماغ میں آیا کسی کے, کوئی آیا کبھی کسی کے نہیں آیا نا, لیکن بت کو توڑا گیا, ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں ہوئی اس طریقے سے, اور آپ نے اس چیز کو پازیٹیو لیا. ہم بھی پازیٹیو لیتے ہیں کیونکہ یہ پازیٹیو ہی تھا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگر سعودی عربیہ کے ان علاقوں میں جہاں پر اس ریجن کے اندر ان کے اسرائیلی کمانڈر ہیں یا پولیٹیکل آفیشلز ہیں, تو ان کو مارنا, وہ بت ہی تو ہیں اور کیا ہیں اور کیا چیزیں وہ, تو ان کو مارنے دیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر وہ ناراض نہیں ہوں گے سعودی عربیہ والے, یا نہیں ہونا چاہیے قطر والوں کو, نہیں ناراض ہونا چاہیے ان کو, عمان والوں, کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اس ریجن کے اندر کام کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے. بلکہ میں کہتا ہوں سپورٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کو مارنا. اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کیونکہ اب تک تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے وہاں پر. یہ جو آفیشلز کی کلنگ ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے ایران کے اندر, پہلی بار اسرائیل کے خلاف, اور پہلی بار تو یہ شروع ہوگی امریکہ کے خلاف, اور اب جو ہے ان کا ٹکنا بیٹھنا یہاں پر مشکل ہو جائے گا. اچھا, میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا کہ 5000 جو اپوزیشن ہے وہ داخل کریں گے یہ لوگ ایران کے اندر, وہ نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ خبر دیکھیے گا, یو ایس اسرائیلی پلان فار کردش انویژن آف ایران رپورٹڈلی کولیپس. یہ پہلے کولیپس ہو چکا ہے, وہ نہیں داخل کر سکتے کیونکہ کرد کو کبھی بھی ترکی نہیں چھوڑے گا. ترکی کی لمیٹیشن ہے, ترکی نوز. جب اسرائیل کہتا ہے نا, جب اسرائیل کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے بعد ترکی پہ اٹیک کرنا ہے, تو وہ کردش کو حکومت دے دے ایران کے اندر, ممکن نہیں ہے. اور ان کا پھر بیان بھی آ گیا کہ یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. ترکی نے کہا ہے کہ اسرائیلی پلان ٹو امپلائے کردش از وار اگینسٹ ایران. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے, تو ہم ہی جنگ میں کود جائیں گے.
اگر کردش آ گئے تو ہم پیچھے پڑ جائیں گے. تو لہٰذا وہ بات بھی اب اس کو ختم مانیے گا. ایران اس جنگ میں اس طرح کامیاب ہے کہ اس کے جو اسرائیل کہہ رہا ہے، اسرائیلی سورسز کہہ رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ 80% میزائل جو ہے وہ جو بھی آتے ہیں، مطلب اگر وہ دن میں 300 اگر وہ مار رہا ہے تو تقریباً 200 250 جو میزائل ہیں وہ ہمارے لگتے ہیں، لوگوں کو لگتے ہیں، اور 80% جو ہے وہ لگ رہے ہیں. 80% کا ریشو ان کا چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو نقصان ایران میں ہوا ہے اس میں ایران کا بھاری پانی کا کارخانہ جو ہے نا وہ اس کو سنا کہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، وہ بند ہو گیا ہے، اور یہ ان کے ایٹمی جو بھی ان کا اگر پلان ہے تو اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نیتن یاہو نے لبنان کے اندر مزید زمین پر قبضہ کرنے کی بات کی ہے اور کہتے ہیں کہ قبضہ کر لیا جائے. اچھا، میں آپ کو یہ انفارم کر دوں کہ اسرائیل قبضے کر رہا ہے اور وہاں اس نے کیا ہے، تو یہ سن کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ انہوں نے CNN کی ٹیم، ٹھیک ہے نا، CNN کی ٹیم کے اوپر اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے اوپر انہوں نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو مارا. یہ پوری یونٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اسرائیلی یونٹ جو ہے وہ CNN کو اٹیک کرتا ہے، پکڑتا ہے، مارتا ہے اور کیمرے چھینتا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ بینک کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے CNN کی ٹیم پٹ پٹا کے وہاں سے نکلتی ہے. وہ ایک پورے گاؤں پہ قبضہ کر رہے تھے، وہاں پر نا پورے ایریا پہ قبضہ کر رہے تھے. وہ اس کی فلمنگ کر رہے تھے کہ بھئی یہ دیکھیں کس طریقے سے بوڑھی عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، لوگ بلبلا رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. تو CNN وہ کوریج کر رہا تھا، CNN موجود کور کر رہا. تو اس پوری کی پوری ٹیم کو، اس امریکی چینل کی ٹیم پر حملہ کرنے کے بعد اسرائیلی آرمی کا ایکشن پوری فوجی بٹالین کو معطل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں معطل کیا ہے کتنے دنوں کے لیے کیا ہے، وہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت تماشا ہوا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں. اس کے اوپر کنڈیمنیشن آئی ہے نا پوری دنیا سے کنڈیمنیشن آئی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بری خبر دنیا کے لیے جو آئی ہے وہ میں نے سنی ہے، اور جو میں نے خبر دی تھی لاسٹ ٹائم کہ یوکرین نے بڑے خطرناک اٹیک کیے ہیں رشیا کے اوپر، تو اس کا امپیکٹ تو آنا تھا، اور جو بڑا امپیکٹ آیا ہے بڑے غلط ٹائم پہ آیا ہے. اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ روس کا 1 اپریل سے دنیا کو پیٹرول کی فراہمی بند کرنے کا اعلان. اب مجھے بتائیے، مفلسی میں آٹا گھیلا ہو گیا ہے. یعنی کہ پہلے ہی دنیا میں جو ہے ہم یہ رو رہے ہیں کہ پیٹرول نہیں ہے، اور اسی دور میں جب امریکہ نے کہا روس کو کہ دو جتنا تیل دے سکتے ہو دو تاکہ ریٹ نہ بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، اور ایران سے کہا بیچو آئل کو. امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے. اس ٹائم پہ روس نے کہا کہ I'm sorry، میں اس قابل نہیں رہا کہ میں دنیا کو مزید تیل دوں. ٹھیک ہے، سوچئے آپ. اب مجھے بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگر یہ 200 بیرل والی کہانی ہونے والی ہے نا تو بچنا کسی نے بھی نہیں. امریکہ کے اندر ٹرمپ نے بھی نہیں بچنا، ٹھیک ہے نا. ہماری تو چھوڑ دیجیے نا، ہماری جو ہوگی اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسا یا ویسے کٹ جائے گی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.